آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے۔ جناب والا یہ سب کچھ آتا ہے شعور سے، اور وہ شعور جس کو کل مریم نواز صاحبہ نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ہم لوگ بسیں پرووائڈ کرتے ہیں، ہم لوگ سڑکیں بناتے ہیں، ہم لوگ کنسٹرکشن کے کام کرتے ہیں۔ جب دوسرے صوبوں سے پوچھا جاتا ہے، جب دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو شعور دیا ہے۔ آپ شعور کو تنقید کا جس طریقے سے نشانہ بنا رہی ہیں، تو یہی شعور ہے جس نے لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی اب تک صرف 2 پارٹیاں اس ملک کے اندر باریاں لگا کے اوپر حکومت کر رہی تھیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ یہی شعور ہے جس نے لوگوں کو بتایا کہ موروثی سیاست کے منفی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یہی شعور ہے جس نے بتایا کہ بھائی ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے سیاسی حقوق کیا ہیں، ان کے مذہبی حقوق کیا ہیں، ان کے معاشی حقوق کیا ہیں۔ یہی شعور ہی ہوتا ہے، یہی شعور ہے جس نے اپنے ذاتی حقوق کے ساتھ ساتھ جو معاشرہ ہے اس کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھانے کی اندر جرت اور جسارت پیدا کی ہے۔ یہ شعور ہی ہے، یہ شعور ہی ہے جس نے آج یہ بتایا ہے کہ بھائی وہ ایک پارٹی کا سربراہ تھا جس نے ایک مرتبہ نعرہ لگایا کہ بھائی ووٹ کو عزت دو، پھر اس کے چند سال کے بعد ہی اسی کی پورا کا پورا کا جو خاندان ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں کہ کمپرومائزڈ الیکشن نہیں تھے؟ کیا واقعی یہاں پر بالکل وہ جو ٹرانسپیرنٹ وہ جو الیکشن ہوتے ہیں ویسے ہی ہوئے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے یہ شعور ہے جس نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں چلنا چاہیے، ایسا کب تک چلے گا؟ یہ شعور ہی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ویڈیو کو شروع میں ہی تھوڑا سا ہم ایک شعور کے معاملے کو لے کر ہم معاملے کو تھوڑا آگے بڑھائیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ولاگ کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ کل جناب والا کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ کچھ دن پہلے جو سہیل خان افریدی اور جناب شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا ذکر نہیں ہوا، ان کا نام تک بھی وہاں پر نہیں لیا گیا اس ملاقات میں۔ لیکن اب وہ اندر کی خبریں سامنے آ جاتے ہیں صحافی، تو پھر وہ اندر کی خبریں نکلوا بھی لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ 2 اس کے ثبوت آ چکے ہیں۔ ایک تو فواد چودھری صاحب، حالانکہ وہ کسی پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ نہیں ہے، کسی اور پارٹی کا بھی فی الحال حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے ٹھیک ہے، ان کی اپنی جو پارٹی ہے اس کی تو ایک سیٹ ہے، اس کو پارٹی تو ہمیں کنسیڈر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ ایک ثبوت یہ ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کے متعلق بات ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو مزمل اسلم تھے وہاں پر ان کے ساتھ، سہیل خان افریدی کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی کل ARY کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے ایک بات کا بالکل انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق بات ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ جو ملاقات تھی سہیل افریدی کی، یہ سموتھ ملاقات نہیں تھی۔ اس کے اندر بہت ساری وہ ٹربولنس بھی آئی ہے، لیکن بعد میں معاملات نارمل ہو جاتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب اور کیا ہوا ہے؟ اب یہ جو معاملہ ہے، اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، بات کیا ہوئی ہوگی؟ سہیل خان افریدی نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ میری 4 مہینے سے عمران خان کے ساتھ ملاقات تو کیا میری بات بھی نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب جناب خاموش ہو گئے۔ اب وہ کیا خاموش؟ انہیں خاموش ہی ہونا تھا، کیونکہ ان سے پہلے جب ملاقات کروانے کی بات کی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب صاحب سے سہیل افریدی بھی بعد میں انہوں نے اصرار نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں یا یہ کیسے معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں جب ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ کل سہیل افریدی نے پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ پہ ڈائریکٹ ہی انہوں نے تنقید کی ہے، خاص کر پنجاب پہ۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب والا یہاں پہ جو پنجاب ہے، پنجاب میں بالکل سول مارشل لا یہاں پہ نافذ ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سول مارشل لا پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی جو سویلین مارشل لا لگا ہے، وہ بھی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں آمروں کی گود میں بیٹھ کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں۔ ہم ہم پنجاب گئے تھے، پنجاب میں ہم نے اپنی جو اسٹریٹ موومنٹ کا وہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، ہم نے وہاں پر آغاز کیا تھا، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، کیا جمہوری انداز یہی ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو یہ لوگ جمہوری کہتے ہیں۔ خیر اس خبر کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ جو سہیل افریدی نے شروع میں کہا تھا کہ جناب یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، یا پھر جناب مریم نواز صاحبہ نے کل راجن پور میں جو خطاب کیا ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں شعور کے متعلق، اب جمہوری اپنے آپ کو کہنے والے تھوڑا سا ان کی جو جماعت وہاں پر گورنمنٹ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، حکومت ہے وہاں پر وفاق میں، ان کے تھوڑا سا 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کل جناب قومی اسمبلی کا سیشن ہوا ہے، وہاں پہ شہریار افریدی جیسے ہی جناب انہوں نے بات کی ہے،
تو ان کا مائک بند کر دیا گیا ہے. کیوں مائک بند کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا ہے اور لائیو اسٹریمنگ بھی بند کر دی گئی ہے. اچھا خیر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. جناب والا محمود خان اچکزئی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، جیسے ہی انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے ان کا جناب ان کی بھی لائیو اسٹریمنگ بند کر دی گئی ہے. اب ان کا پیچھے ان کے بیٹھے ہوئے تھے جنید اکبر، انہوں نے اپنا موبائل سامنے رکھ دیا ہے کہ موبائل کے اندر ریکارڈنگ ہوتی رہے گی، بعد میں ہم اس کو خود پبلش کر دیں گے، اپلوڈنگ کر دیں گے ان کے اپنے جو پلیٹ فارمس ہیں. تو ایاز صادق صاحب نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو موبائل کو اٹھائیں، بعد میں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. تو ایاز صادق صاحب محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ آپ رولنگ دیں، آپ میری لائیو اسٹریمنگ آپ آن کروائیں پی ٹی وی پہ، اور یہ ہے کہ اس کو کیوں بند کر دیا گیا؟ میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں، میں تو کوئی بات بھی کر سکتا ہوں، میرا کام ہی تنقید کرنا ہے، میرا کام ہی گورنمنٹ کی پالیسیز کو سکروٹنائز کرنا ہے. آپ نے میرا مائک ہی آپ لوگوں نے بند کر دیا ہے. خیر اچھا سینٹ میں بھی یہی ہوا. اپوزیشن لیڈر وہاں پہ جو ہیں علامہ راجہ ناصر عباس رضوی صاحب، ان کا مائک بھی، ان کی لائیو اسٹریمنگ بھی اسی طرح بند کر دی گئی جب انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے بانی تحریک انصاف عمران خان پہ. اچھا اس کے علاوہ جناب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. کل ملاقات کا دن تھا اور جو ملاقاتیں وہاں پر کل ہوئی ہیں اور اس اڈیالہ جیل کے باہر، اور وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ اپنے کافی سارے کارکنوں کے ساتھ وہاں پر دھرنا دیے بیٹھی تھیں. اب دھرنا وہاں پر منسوخ کر دیا گیا. کیوں منسوخ کیا گیا؟ وہاں پہ مشال یوسفزئی جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے اعلان کے اوپر دھرنا منسوخ کر دیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے کہ ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے تھرو علیمہ خان صاحبہ کا پیغام پہنچا ہے کہ آپ یہ دھرنا منسوخ کر دیں. لیکن بعد میں سلمان اکرم راجہ نے اس بات کو ریفیوٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی پیغام نہیں ملا اور نہ میں نے کوئی پیغام آگے پہنچایا ہے. بعد میں جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ بخیہ ہی ادھیڑ کے رکھ دیا مشال یوسفزئی صاحبہ کے ریلیٹڈ. انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں اور یہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور یہ اور شیر افضل مروت ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل پہلی مرتبہ کافی دنوں کے بعد اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے ہیں. اڈیالہ جیل کے دروازے کس لیے کھولے گئے ہیں؟ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کو تو اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کل بشرا بی بی کی بہنوں کو ان سے ملنے کی، ان کی فیملی کو ان سے ملنے کی اجازت ملی ہے. ان کی بہنیں گئی ہیں، ان کا ایک میرے خیال میں ان کا بہنوئی بھی وہاں پر اس ملاقات میں شامل تھے. اور بعد میں جو باہر وہ نکلے، تقریباً یہ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور جب وہ باہر نکلے تو عمران خان صاحب کا پیغام لے کر آئے. اور وہ پیغام یہ تھا کہ جناب والا میری اپنی مرضی پہ ہی مجھے پیمز ہاسپٹل لایا گیا تھا، شفٹ کیا گیا اور وہاں میرا علاج کیا گیا، اور یہ ہے کہ اس میں میری مرضی اس میں شامل تھی، اور میری دائیں آنکھ میں کافی زیادہ پین تھا اور دھندلاہٹ ہوتی جا رہی تھی، اور اس طرح مطلب ان کے صحت کے متعلق یہ ایک اپڈیٹ کل سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کل تقریباً کوئی شام کو وہاں پر دوبارہ میڈیا سے بات کی ہے. آپ کو پتہ تو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی تھوڑا سا ایک بولڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ اکثر دی جاتی ہیں. انہوں نے تو کل یہ کہا ہے کہ یہ KPK کی جو حکومت ہے، خاص کر سہیل خان آفریدی، یہ کوئی ٹائم لائن دیں، عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کا کوئی لاہ عمل ترتیب دیں. پھر انہوں نے ایک بات کی ہے KPK کو بند کرنے کی، کیونکہ اس سے 2 دن پہلے ہم نے بھی ولاگ میں اس خبر کو کور کیا تھا کہ مشال یوسفزئی نے اس بات کو اجاگر کیا تھا کہ ہم KPK کو بند کر دیں گے، اٹک پل سے ہم KPK کو بند کر دیں گے، اس کی آمد و رفت پنجاب کے ساتھ ہم منقطع کر دیں گے. اب یہ ہے کہ جناب والا کل یہ جو بیان ان کا سامنے آیا ہے اس پر حکومتی جو اراکین ہیں، خاص کر خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کل بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ بلی جو ہے نا وہ تھیلے سے کھل کر سامنے باہر آ گئی ہے، اور یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے یہ وفاق اور صوبہ خیبر پختونخوا کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ملک دشمن سرگرمیوں کا باقاعدہ طور پر انہوں نے آغاز لینا شروع کر دیا ہے. اب یہ ہے کہ کل ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے KPK میں، اور وہاں پر یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ کور کمانڈر اور IGFC اور یہ 2 جو فگرز ہیں، مین فگرز ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر شرکت کی ہے، اور یہ تقریباً 3 گھنٹے تک یہ جاری رہا. اور امن امان کے متعلق وہ جو کوارڈینیشن ہے سول گورنمنٹ اور جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے درمیان، کہ بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ معاملات آگے بڑھائے جائیں. اور کل 2 مرتبہ کی ملاقات ہوئی ہے، پرسوں بھی ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں تو خیبر میں وہ جو کیپٹن عثمان جو شہید ہوئے تھے ان کے نماز جنازہ میں سہیل آفریدی نے وہاں پر شرکت کی ہے، اور کور کمانڈر کے ساتھ مل کر اس جنازے کو انہوں نے کندھا بھی دیا ہے. یہ اچھا شگون ہے، کیونکہ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف سے اب جو ہے نا اس طرح کے جو انویٹیشن ہوتے ہیں یا اس طرح کی اطلاع ہمیں نہیں دی جاتی کہ وہاں پر نماز جنازہ ہے، آئیں آپ بھی شرکت کریں، کیونکہ ہم تھوڑا لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں. مطلب یہ صحافتی حلقوں کے جناب یہ تاثرات ہے کہ یہ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں،
इसी वजह से उन्हें अब नहीं बुलाया जाता वहाँ पर। अब ये है कि सुहेल अफरीदी 2 मरतबा कोर कमांडर से भी मिले, वहाँ पर उनकी गपशप हुई है और ये जो मामलात हैं वादे तीरा के मुतालिक, ये जो ऑपरेशन के मुतालिक हैं, ये मामला डिस्कस किया गया है। और ये है कि आखिरी जो खबर है उसमें अलीमा खान और इमरान खान के बेटों ने कल ट्वीट किया उन्होंने, तो वही जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है अपने फादर की, उसको उन्होंने उस ट्वीट में पॉइंट आउट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बाप को डेथ सेल में रखा गया है और उनको फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं है, वो बीमार भी हैं, और ये है कि ह्यूमन राइट्स की वो जो एक इदारे हैं वो इस बात का नोटिस लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।